اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ ایک دعا کریں گے سورہ الفرقان آیت نمبر 74، اور یہ دعا ہے قرآنی دعا ہے، اور یہ دعا ہے اہل و عیال کے لیے، میاں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، اور یہ نسلوں کے لیے، قیامت تک کی نسلوں کے لیے دعا ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، عطا کر ہمیں، تحفے میں دیجیے ہمیں، گفٹ میں دیجیے ہمیں، اپنے پاس سے، یا اللہ اپنے پاس سے، من ازواجنا، ہمیں جوڑے یا جو ہمارے موجود ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے جوڑوں کو، اور جن کی ہونے والی ہیں، اور ہمارے بچوں کے بچوں کی، قیامت تک کے نسلوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ان سب کے لیے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد اور اولاد کی اولاد، اسی طرح نسل در نسل قیامت تک کی نسلوں کے لیے، قرۃ اعین، کہ اللہ ان سے ایک دوسرے سے ہم سب کی آنکھیں ٹھنڈی رکھنا، ٹھنڈی کر دے، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ لائف ٹائم ٹھنڈی رکھنا، اور ہمیشہ ٹھنڈی مطلب کسی قسم کی، اللہ ان کو دیکھ کے سکون آئے، کسی قسم کی اولاد کو دیکھ کے کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہ آئے، ان کو جب دیکھیں تو دل کو سکون آ جائے، راحت ملے۔ وجعلنا، اور ہمیں بنا دے، للمتقین، متقیوں کا امامہ، امام کہتے ہیں لیڈر کو، اور متقی مطلب پرہیزگار، اللہ کے نیک بندے، نیک صالح بندے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک تو اللہ سے ہم تحفہ مانگ رہے ہیں، ہم کسی انسان سے تحفہ نہیں مانگ رہے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تحفہ مانگ رہے ہیں، اور تحفے میں کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ ہمیں وہ جوڑے عطا کر، یا جو ہمارے جوڑے موجود ہیں، جو ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان سب کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے دل میں ڈال دے، ایک دوسرے کے لیے خیر والا بنا، ایک دوسرے کے لیے عافیت والا بنا، ایک دوسرے کے لیے سکون والا بنا۔ اور یہ سب چیزیں کس طرح دے اللہ ہمیں تحفے میں دے، اور پھر ہماری اولادوں کو، اللہ تعالیٰ اولادوں کو نیک صالح بنا، ایسا نیک صالح کہ جو متقی ہوں، نیک صالح ہوں، اللہ کے قریب ہوں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں، ان کا لیڈر بنا، ان کا امام بنا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مسجد کا امام، خانہ کعبہ کا امام، اس طرح اماموں کو، ہم امام کی بات اس طرح سے آرام سے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی تیرے متقی لوگ ہیں، ان کا لیڈر بنا، ان کا امام بنا۔ تو یہ دعا اتنی پیاری ہے، اور ہم دنیا میں اپنے بچوں کو، ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہے، جو ہماری تربیت میں، ہماری سوچ میں جو سب سے بڑی غلطی ہے، کہ ہم اس طرح دعا نہیں مانگتے اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے جوڑوں کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے۔ ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا، ہمارا آج کل کا جو طریقہ کار ہے کہ دنیا اتنی فتنے میں، اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے، اور ہماری جو اپنے عمل ہیں اس کی وجہ سے ہم اتنی مشکلات میں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا ہر چیز بدل لیا ہے، ہم نے اپنا رویہ بدل لیا ہے، اپنے ادب آداب بدل لیے ہیں۔ ہماری اب جب رشتے ڈھونڈتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت پڑھا لکھا ہو، بہت ویل آف ہو، بہت پیسے والا ہو، بہت بڑا گھر ہو، بہت اچھی گاڑی ہو، لیکن جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا نہیں ہے، یہ تو کامیاب نہیں، شادی کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے تو اللہ سے مانگا ہی نہیں نا، کامیابی تو ہم نے دنیا اور آخرت کی مانگی ہی نہیں، ہم تو کچھ اور مانگ رہے ہیں، کچھ اور شرطیں ہماری ہیں، ہم شرطوں پہ شادیاں کرنی شروع ہو گئے ہیں۔
ہم نے شادی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے رشتے آسمانوں پہ بنائے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتے آسمانوں پہ بنائے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اس طرح کا ہو، اس طرح کو ہو، اس طرح کو، بلکہ سیدھا سادہ طریقہ ہے کہ آپ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہترین طریقے سے استخارے کے 2 رکعت نفل پڑھیے اور اللہ سے مشورہ کیجیے کہ یا اللہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، اس میں خیر ہے یا نہیں ہے، اگر خیر ہے تو اللہ اس کو بہترین طریقے سے کروا دیجیے، اور اگر خیر نہیں ہے تو یا اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دیجیے، پھر یا اللہ اس مشکل مصیبت آفتوں سے بچا لیجیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اولاد آج کل اپنے بچوں کی طرف سے ماں باپ کتنے پریشان ہیں، اپنے بچے، کیونکہ بچے ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں رہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مائیں وہ مائیں نہیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ جیسے امام بخاری کی ماں اپنے بچے کے لیے انہوں نے اتنی رو رو کے دعائیں کیں کہ امام بخاری ان کی دعاؤں کی وجہ سے وہ اتنے قابل بنے کہ انہوں نے حدیث لکھی، اور یہ ان کی ماں کی دعائیں تھیں جو قبول ہوئیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کی دعا کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ مقام ملا۔ یہ ماؤں کی دعائیں تھیں، آج ہم وہ مائیں نہیں ہیں، ہماری وہ دعائیں نہیں، ہماری وہ دعاؤں میں تڑپ نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا مانگ رہے ہیں، لیکن ہم ان کا یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کی آخرت کیا بنے گی۔ ہم جب جائیں گے اس دنیا سے تو ہم اپنے بچوں کو پیچھے کس طرح چھوڑ کے جائیں گے، کس چیز میں ان کو مصروف چھوڑ کے جائیں گے۔ دنیا میں ہم نے ان کو مصروف کر دیا ہے، یا دنیا میں ہی بتا دیا کہ بیوی ہو تو خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، پیسہ بہت ہو، یا ہم ان کو اللہ سے جوڑ کے جا رہے ہیں، ہم دنیا سے جوڑ کے جا رہے ہیں یا کہ اللہ سے جوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہر وقت پیسے گننا، بچوں کو شاپنگ، بچوں کو بس جو مانگ رہے ہیں ان کو وہ دینا، مطلب ان کی تربیت کا خیال نہیں، ان کا ادب آداب، ان کو تمیز، حیا، جو ایمان کی سب سے بڑی شاخ ہے حیا، اس حیا کا نہیں ہم تربیت دے رہے، ان کے لباس کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رزق حلال کا، رزق حلال۔ اور جب انسان رزق حلال نہیں کھاتا تو اس کو حلال سوچ بھی نہیں آتی، اور اس کو حلال جگہ پہ وہ خرچ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ ہماری فکر کیا ہو گئی ہے۔ اگر اس پہ آپ غور و فکر کریں، اس دعا پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں قرآن میں دی کہ اپنے بچوں کے لیے اس طرح دعا مانگیں کہ اللہ سے تحفے میں، اور یہ حبلنا جو ہے نا، یہ تحفہ ہے، اور تحفہ کس طرح ہو کہ ہمارے جو گھر والے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، جب وہ ہماری ان پہ نظر پڑے تو وہ ہمیں نیک کام کرتے ہوئے نظر آئیں، یعنی کہ جیسے وہ بغیر کہے نماز پڑھتے نظر آئیں، نماز کی ان کو فکر ہو جائے، نماز والے بن جائیں، نماز کے پابند ہوں، اللہ والے بن جائیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پہ غور و فکر کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے، اور سب سے بڑی بات کہ قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت جب ہی ہو سکتی ہے۔ ہمارے بچے کو ہم مائیں جب تک اپنے بچے کو اللہ اور اس کے نبی سے محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈالیں گے تو آپ سوچیں کہ بچہ تو پھر شیطان کی طرف جائے گا۔ اور محبت کس طرح ڈلے گی کہ ہم اسے سنت پہ عمل کر کے دکھائیں، ہم خود سنت پہ عمل کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ سنت ہے، یہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے، اس طرح پانی پیتے تھے، اس طرح کھاتے تھے، اس طرح اٹھتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح چلتے تھے، اس طرح کوئی مہمان آتا تھا تو کس طریقے سے ان کی مہمانداری کرتے تھے، کتنے شرم والے تھے، کتنے حیا والے تھے۔ تو ہر چیز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بچوں کو سکھانی چاہیے، بتانی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے اس طرح سیکھ لیں کہ وہ سنت ان کی ایک دل اور دماغ میں بھر جائے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کے دل اور دماغ میں دنیا کی محبت اور پیسوں کی محبت نہ ڈال، یا اللہ نہ انسانوں کی محبت اتنی زیادہ ڈال دے کہ رب العالمین کہ وہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کی محبت سے دور ہو جائیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یا رب العالمین
ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ ہم سب کے دلوں میں بہت زیادہ یا اللہ دل میں، دماغ میں یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی محبت بھر دے یا اللہ، قرآن کی محبت بھر دے، کوٹ کوٹ کے بھر دے یا اللہ، اس دل سے، اس دماغ سے دنیا کی محبت نکال دے یا اللہ، دنیا والوں سے لاپرواہ کر دے یا رب العالمین۔ ہمارے جوڑوں کو یا اللہ، ہمارے بچوں کو یا رب العالمین نیک صالح بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ، صدقہ گناہ نہیں بنانا یا رب العالمین، صدقہ جاریہ بنانا کہ جب ہم مریں تو قبر میں بھی ہمیں اس کا ثواب پہنچتا رہے، اور ہمیں بھی ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ، ہم وہ عمل ہم سے کروا، ہمارے بچوں سے کروا رب العالمین کے جو ہمیں آخرت میں کام آئے، جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے، جس سے اللہ آپ راضی ہو جائیں یا رب العالمین، جس سے آپ راضی ہو جائیں یا اللہ، آپ کی رضامندی کے ہم کام کریں یا اللہ، جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو بچا لے یا اللہ، ان کاموں سے ہمیں روک دے یا اللہ، ان کاموں سے ہم رک جائیں یا اللہ، تیری نافرمانی سے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہ کرنے سے یا اللہ تو ہمیں روک دے، اور اللہ عمل نہ کریں یا رب العالمین، ایسا نہ ہو یا اللہ، ہمیں عمل کرنے والا بنا یا رب العالمین، ہمیں عمل کرنے والا بنا، اور اللہ ہم تیرا حکم مانیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی سنت پہ عمل کریں یا رب العالمین یا رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے والا بنا یا اللہ، اپنا محبوب ترین بندہ بنا لے یا اللہ، ہم سب کو چن لے، ان اللہ اصطفیٰ، یا اللہ ہم سب کو اپنی خدمت کے لیے چن لے، اپنے دین کے لیے چن لے یا اللہ، اور اس پہ استقامت دے، جما دے یا اللہ، ہم سب کو رب العالمین اس پہ جما دے اور ہم سے قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔